بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمُ الصَّلَوَاتُ مِن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اے جی ست گور نور پٹو ترو اے گور پرت کیا دئی گر کو سنتوشی ان کیسی تے کی جیسے جی سیوا تو ساچے مانے کی جیے تو اب کچھ دیا نہ جائے دل دیا من ہسوں آنے ادھ کو بھینے خداوند سلامت داتا سرکار نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مقدس حسن گرامی کی صلوات. دیندارو، اس میری ٹور کے درمیان یہ دوسری بار میں آپ دیندار جماعت کے سامنے کچھ سنانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. واقعی یہ ایک مجھے پھر سے موقع ملا ہے. چاہتا ہوں کہ موقع سے فائدہ اٹھاؤں. ہر انسان کو موقع کی تلاش ہوتی ہے. جب خدا نے انسان کو پیدا کیا تو اس کو بھی قانون کے مطابق، اپنی فطرت اور اپنے نیچر کے مطابق
موقع دیا، جاؤ دنیا میں تجھے موقع دیتا ہوں۔ فرشتوں نے تیری مخالفت کی، ملائک تیرے بنانے میں راضی نہیں تھے، ہو سکتا ہے کہ شاید یہ دھرتی بھی تیرے خلاف تھی، لیکن میں نے تجھے موقع دیا ہے، اور وہ موقع کہ تو دنیا میں اس موقع سے چکنا نہیں، مجھے یاد کرنا، اور یاد بھی ایسا کرنا کہ میں ایک چھپی ہوئی چیز سے ظاہر ہو جاؤں، روشن ہو جاؤں، ساری دنیا کے کونے کونے میں اللہ اللہ کا نام ہونا چاہیے۔ یہ موقع انسان کو بگننگ میں ملا، اور ان میں سے بہتوں نے موقع ہاتھ سے نہیں چھوڑا، بہت ایسے تھے جنہوں نے موقع گنوا لیا۔ اسی طرح سے یہ سسٹم چلا، اس وقت سے آج دن تک ہر ایک کو کسی نہ کسی چیز میں موقع دیا جاتا ہے، وقت دیا جاتا ہے، چانس دی جاتی ہے، کبھی چانس کو گنوانا نہیں۔ ایک بہت بڑا بزنس مین ہے، بہت پیسہ کماتا ہے، اخبار میں اگر اس نے کوئی کالم دیکھ لیا تو موقع کو ہاتھ سے نہیں چھوڑے گا کہ اس میں مجھے $5 لاکھ کا فائدہ ہے، یہ ایک ایسی اسکیم آئی ہے کہ جس میں 2-4 لاکھ ڈالر کما لوں گا، اس موقع کو وہ کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑے گا، کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ایجوکیشن حاصل کرنے والوں کو بھی موقع ملتا ہے، ایک علم کو چاہنے والا ہمیشہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے۔ یہی حالت اس سروس کرنے والے کی ہے جو دنیا میں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنا گھر بسانے کے لیے، اور اپنی زندگی کو سکھی رکھنے کے لیے بھی موقع کی تلاش میں ہوتا ہے۔ دنارو اسی طرح سے آتمک سکون کے لیے بھی خدا نے انسان کو موقع دیے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان موقع سے اچھا فائدہ حاصل کر کے اپنے آتما کو اس درجے پہ پہنچاتے ہیں جہاں انہیں کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ بھی ایک چانس ہے، یہ بھی ایک موقع ہے، جنہوں نے کھویا ختم ہو گئے۔ ایک گنان ہے کہ جاگے عبدو جاگے سو جو رس میں پا کے ان کھویا سویا انہیں رس کھویا، سو ہی پنتھ نہ کٹے گسایا، مورکھ چاوے سویا عبدو مورکھ چاوے سویا۔ جاگنا بھی کئی قسم کا ہے۔ ایک جاگنا وہ ہے جس کو ہمارے 4 سبھاؤ میں سے جاگرت، سپن، ششوپت اور تریا کہا گیا ہے۔ ایک جاگرتوا کہ جو آنکھوں سے بیداری ہوتی ہے، جاگتا رہتا ہے انسان اور کبھی چوکتا نہیں، جھونکا نہیں کھاتا، اس کو بھی جاگنا کہتا ہے۔ جاگنا اس چیز کو کہتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر بہت بڑی ہوشیاری رکھنا، کبھی بھی کسی چیز میں جھکڑ نہ جانا، کہتے ہیں کہ یہ آدمی بڑا ہوشیار ہے، ہر حقیقت میں جاگتا رہتا ہے۔ جاگنا یہ ہے کہ جب یہ آتمک دیپک انسان کی روشن ہوتی ہے تو اس میں بھی وہ کبھی اپنے آتما کو سونے نہیں دیتا۔ یہاں پیر کی سب طریقوں سے مراد ہے۔ جاگے سو جو رس میں پا کے، جاگنے سے ہی انسان پختگی کو پہنچتا ہے،
एब्सोल्यूट होने के लिए अपने आप को तैयार करके उस मंजिल पे पहुंचता है, लेकिन सोया उन्हें रस खोया, सो जाता है, खत्म। ऐसा भी नहीं है। इसमें अगर यही हम मुराद लें कि रात को जो आदमी नींद करता है वो नहीं करना चाहिए, तो जिस्म के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है। लेकिन इस नींद से ये भी मुराद नहीं है कि सारे का सारा दिन और सारे की सारी रात सोया रहे। उसको पीर ने गफलत कहा है, उसको पीर ने बहुत बड़े में बड़ी सुस्ती कहा है कि जो सुस्त बन गया उसने सब कुछ अपना खो दिया। सोई पंथ न कटे गुसाया, खुदा के रास्ते पे वो कभी नहीं चल सकता है, कभी वहां तक नहीं पहुंचेगा जिसके लिए अल्लाह ने फरमाया एक इंसान जात को कि या अय्युहल इंसान, पुकारा है, इंसान को सदा दिए, इंसान को आवाज दिए, इंसान को बुलाया है। या अय्युहल इंसान इन्नक कादिहुन इला रब्बिक कदहन फमुलाकी, तू जो आ रहे हो, तू जो सफर कर रहे हो, तू जो चल रहे हो एक पंथ के ऊपर, एक रास्ते के ऊपर, याद रख अगर बेदार रहा, अगर तुमने रोशनी हासिल की, अगर तुमने सुस्ती और गफलत नहीं की, तो कादिहुन इला रब्बिक कदहन फमुलाकी, ये तेरी मुसाफरी, ये तेरी जर्नी तुझे तेरे रब से मिलाएगी, तेरे रब से मुलाकात कराएगी। लेकिन पीर ने फरमाया कि झोंका खा लिया, सुस्त हो गया, तो वो कभी भी हासिलात नहीं कर सकता। जागे तो जो रस में पाके सोया उन्हें रस खोया, सोई पंथ न कटे गुसाया, मूर्ख चावे सोया कभी, मूर्ख मत बनना, क्योंकि मूर्ख का काम ही यह है कि रात दिन अपने आप को सुस्त रखना। यही मौका खुदा ने हर एक इंसान को वक्तन दिया और बताया कि देखो मौके की तलाश में रहना। एक चोर भी चोरी करता है ना, जिस वक्त उसका इंट्यूशन उसको आवाज देता है कि मैं बुरा काम करता हूँ, हालांकि उसकी आदत है इस हकीकत की, लेकिन अंदर से जमीर से आवाज आती है, अंतकरण से आवाज आती है कि ये काम अच्छा नहीं है, लेकिन वो भी एक चोर भी मौके की तलाश में होता है। आया घर वाले सो गए हैं या नहीं, रात अंधेरी है या चांद की रोशनी है या बत्तियां जल रही है, सारे का सारा मौका तलाश करके और माल लुट के चला जाता है। यही हालत एक आत्मा के दीपक की है। आया शैतान जाग रहा है मेरे सामने या नहीं? अगर शैतान जागता है तो मैं इस हालत में पहुंचूंगा। फिर अगर जो आत्मा के अंदर वो सुकून पैदा हुआ तो मौका तलाश करेगा, कभी शैतान को मौका नहीं देगा, लेकिन अपनी जर्नी पे होशियार रहेगा। आज ये साल जो है, मैंने इस हकीकत को इसलिए उठाया है कि 365 दिन इस्माइली तुझे एक मौका मिला है, इस मौके को कभी नहीं छोड़ना, कभी भी नहीं। देखो जो बहुत अच्छे होते हैं, जहन रखने वाले होते हैं, जो सेंट होते हैं, जो दरवेश होते हैं, जो इबादत करने वाले होते हैं, उनकी सोच तो देखो, उनकी थिंकिंग तो देखो कितनी बड़ी होती है। एक जगह पे कुरान पाक में खुदा ने फरमाया व इबाद रहमानुल्लज़ीन यमशौन अलल अर्ज़ हौना व इज़ा खातिबहुमुल जाहिलून कालू सलामा, कि जभी वो मेरे बंदे जो मेरी इबादत के तरफ है, जो मेरा जिक्र करते हैं, मुझे याद करते हैं और मुझे रोशन करते हैं। इबादत करना माना खुदा को रोशन करना। अगर तेरे आत्मा में खुदा रोशन हो गया, तेरी आत्मा ने खुदा को रोशन देख लिया, तो दूसरी आत्मा को हिदायत करेगी। इसी तरह से खुदा ने फरमाया कि वो रोशन ज़मीर और जिसका अंतकरण बहुत ही रोशन है, वो मेरे बंदे हैं। इबादुर रहमान, रहमान के अब्द हैं, रहमान के बंदे हैं। यमशौन इलल अर्ज़, जमीन पे जब भी चलते हैं, जब भी किधर कोई सफर करते हैं, हौना व इज़ा खातिबहुमुल जाहिलून कालू सलामा, उनको कोई जाहिल मिल गया जिसने उसको भला बुरा कह दिया, जिसने कुछ उसको गालियां भी दे दी, लेकिन वो जवाब क्या देते हैं? देखो जागृत वाले इंसान के इंट्यूशन अंतकरण की तकाजा देखो कि उसने बुरा बोला और वो कहता है कि कालू सलामा, बाबा तेरे ऊपर खुदा की सलामती हो, जाओ तू अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। ये भी एक ऐसा मौका होता है कि अगर वहाँ जैसा उसने बोला वैसा वो कह दे तो अपनी इबादत के ऊपर पानी फिर जाता है। इसी तरह से ये बंदे जो हैं हर हकीकत पे सोचते हैं। आज सिल्वर जुबेली खाली आपको वो गाने बजाने और इन मुशाहिदों के लिए हमें नहीं मिली है, बहुत बड़ी मीनिंग रख कर आई है। इसमें एक ऐसा मौका है कि ये हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए।
اس لیے میں نے یہ پاٹ پڑھا کہ کیا دے گرو کو سنتوش، کیا دو؟ پیسہ، دولت، جائیداد، مال ملکیت نہیں. ہو جیو جر بھائی دیانتے لیانتے جن یاریں آپ نہ لیکھا اے مو اللہ تنی سچ کرنی کمائی ہو جیو جر بھائی جس رے اے گر کو دیتے ہیں لیکن کبھی بھی پتہ نہیں چلتا. لینتے لینتے کیونکہ جو دیتے ہیں وہ لیتے. دے کر اگر کوئی احسان جتائے کہ میں نے دیا ہے اس لیے یہ موقع بہت بڑا ہوا، بولے یہ غلط تیری تھنکنگ ہے. دیتے ہو تو لیتے بھی ہو. لینتے لینتے پھر بھی تیسری شرط ہے پیر صدر دین کی. یہ پیر صدر دین کا صبح کا چوگڑیا ہے. لینتے لینتے جنی یار آپ نے لیکھا، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے. میں کیا ہوں، میں نے کیا کیا؟ وہ زبیدہ سے پوچھا گیا جب وہ مر گئی. زبیدہ ہارون رشید کی بیوی جو امام محمد بن اسماعیل کی بہت بڑی بھگت عاشق عورت تھی. ہسبینڈ اس کا امام کا دشمن تھا اور عورت اس کی امام کی بڑی عاشق تھی. مر گئی تو کسی کو خواب میں دیکھنے میں اے زبیدہ خدا نے تیرے ساتھ کیا حشر کیا؟ بولے خدا کے پاس تو خالی رحم ہی ہوتا ہے اور فضل ہی ہوتا ہے اور تو کوئی بات نہیں ہوتی ہے. تو بولے یہ تم نے اتنے پیسے دے کے کعبۃ اللہ کا خدا کا گھر بنایا، اس کی در و دیوار بنائی، تم نے لاکھوں درہم خرچہ کیا، اس کا خدا نے کچھ انصاف نہیں کیا؟ تو کہتی ہے کہ کتنا بڑا بے وقوف ہو تم. ارے میں نے جو پیسہ ادھر دیا وہ تو اس نے ہی مجھے دیا تھا، اس کی دین تھی، اس کو دیا، اس کا میں احسان جتاؤں؟ ہاں یہ تو انسان کی بات نہیں ہے. تو یہ بھی ایک تھنکنگ ہے اس انسان کی جو جاگرت میں ہوتا ہے، جو اپنے آتمک کا دیوا جلاتا ہے. تو کہتے کہ ان حقیقتوں پہ دیکھتا رہتا ہے. وہ برے آدمی کو دیکھا، اس میں بھی نصیحت حاصل کر لی کہ اس نے میرے ساتھ برا کیا لیکن میں اس کے ساتھ کوئی اچھائی کر لوں تو بہت اچھا ہوگا. اتنا اچھا ہوگا کہ وہ پھر کبھی بھی برائی کی طرف نہیں جائے گا. مولا مرتضی علی امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کو یہ کام کرنا ہے. آج یہ موقع ملا ہے. بندے نے پیدائش سے خدا کو ظاہر کیا کیونکہ اللہ نے فرمایا، یہ خدا کا قول تھا کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت، میں ہڈن تھا، مجھے محبت ہوئی کہ میں بندے کو پیدا کروں کہ وہ مجھے جگہ جگہ پہ روشن کرے، جگہ جگہ پہ میری روشنی جو ہے وہ چھا جائے. آج تمہیں 365 دن ملے ہیں اسماعیلی. تیرا کام یہ ہے کہ آج تو ایسا کام کر، جگہ جگہ پہ اس امام کے نام کو روشن کر، جگہ جگہ پہ تیرے دین کو روشن کر. سلور جبیلی کی یہ معنی ہے. آپ نے دیکھا، ہم نے 3 جبلیاں اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے، یا ایک کا سنا ہوگا 2 دیکھی ہوگی، یا 2 کا سنا ہوگا 3 دیکھی ہوگی. لیکن ان کی سیریمنی اور اس جبیلی کی سیریمنی میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا ہے. اس میں امام کو تولا گیا، اس کے پیسے آئے جس میں ہم بہت سکھی ہوئے، آباد ہوئے، ہم نے اپنے گھر بنائے، ہم بہت اچھے طریقے سے رہ سکے. لیکن آج کی جبیلی کا جو پروگرام بنا ہے اور آج کی جبیلی کی جو سیریمنی ہے یہ ایک عجیب قسم کی ہے، جس میں تمہیں وہ کام ملا ہے کہ تجھے کچھ کر کے دنیا میں دکھانا ہے. میں نے اپنے ایک واز میں جو میں نے یہاں یونائٹیڈ اسٹیٹ میں یا کینیڈا میں ٹور کی، میں کبھی بچوں کو مخاطب ہوا ہوں، کبھی معصوموں کو میں مخاطب ہوا، کبھی میں نے ماں کو بولا، کبھی میں نے باپ کو بولا ہے، کبھی میں نے ٹیچر کو بولا ہے. ایک مرتبہ میں سینئر سٹیزن کو بھی مخاطب ہوا تھا جو ہمارے بزرگ ہیں، بڑی ایج والے ہیں. لیکن آج میں ان نوجوانوں کو مخاطب ہوں جن کی رگ رگ میں بہت ہی گرم خون دوڑ رہا ہے. نوجوان، تجھے ایک یہ موقع ایسا ملا ہے کہ جس موقع میں تم میں سے کوئی حسن بن صبا نہیں بن سکتا ہے. تیرے دین پہ کوئی انگلی اٹھائے، تیرے دین کے لیے کوئی بات کہہ دے، یا تیرے لیے کوئی ایسا سوچے کہ تو کون ہو. نہیں، تمہارے اندر کوئی ناصر خسرو نہیں پیدا ہو سکتا ہے، تمہارے اندر کوئی محدث شیرازی نہیں پیدا ہو سکتا ہے. تم نے بہت سے موقعوں سے فائدہ لے کے
आज तुम आबाद हो गए। जब भी उन मौकों से फायदा लेकर 3 जुबलियों के फायदे से मौके से हमको फायदा मिला, आज की जुबली के मौके से हम दीन को फायदा दें, हम करके दिखाएं कुछ उस इमाम ज़मान मौलाना शाह करीम अल हुसैन हाज़िर इमाम सल्लल्लाहु अलैहि के हुजूर में, ताकि हमारा नाम रह जाए। इंसान काचारे घड़ोला जैसा तुम्हें आदमी हाथे पड़िया सो भागा। अरे तेरी जिंदगी तो देख, कच्ची मिट्टी का घड़ा है कि ऊपर से उठा के नीचे फेंको तो टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, मगर घबराना नहीं। ते जो शब्द रहो इस दुनिया में कि हंसा उड़ने को लागा, मर जाओगे तेरा नाम दुनिया में रह जाएगा। एक बात भी करके जाओगे। मरहूम वजीर डॉक्टर पीर मोहम्मद हूद भाई इस्माइलिया एसोसिएशन फॉर पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट था, जिसने इस्माइलिया एसोसिएशन पाकिस्तान की स्थापना की थी, फाउंडेशन रखा था। 6-7 साल कोई जिंदा था बेचारा प्रेसिडेंटशिप। लेकिन जब भी वो फौत हो गए, तो फौत होने के बाद उसकी तस्वीर, उसका फोटो जो था, उसकी सेरेमनी एसोसिएशन हॉल में कराने में आई, जो प्रिंस अली शाह माँ बाप ने खुद आकर उसकी तस्वीर को ओपन किया था। जिस वक्त तस्वीर को ओपन किया, कपड़ा हटाया गया, तो प्रिंस साहब के आंखों में आंसू आ गए। आंसू तो आ गए, लेकिन उस वक्त प्रिंस साहब ने फरमाया कि अम्मा ये डॉक्टर था ना, ये लाखों आदमियों का जिस्मानी डॉक्टर था, फिजिशियन था, लेकिन ये हजारों इंसानों के रूह का डॉक्टर था। नाम रह गया। आज गा रहे, आज क्यों उन लोगों को हम याद करते हैं जो आज से कोई 1300, 1400, 2000 साल पहले पैदा हो गए हैं। अभी जिनान बोला गया, एक बुजुर्ग ने तारा रानी और हरिश्चंद्र को गाया, वाव सोते वो लुण सो। ओ मकसद इस पे आ गया, एक ही लाइन पे, वाव सोते वो लुण सो ने आरे संसारिया माए वनवाजा जिन्हें लुणिया से पीर के मुझने देखा। उनको हजारों साल हुए हैं, लेकिन जब तक ये जिनान जिंदा रहेगा ना, तब तक उनके नाम इसमें जिंदा रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने करके, उन्होंने मौका नहीं छोड़ा, मौके को अपने हाथ से कभी गंवाने नहीं दिया। इसी तरह से मुझे आज ये ख्याल हुआ कि इस मौके पे बात करें। वो ऐसे होते हैं जिनके मन में कोई खोट नहीं होती है, वो ऐसे होते हैं हर हालत पे कोई तलाश करते, दर और दीवार में, इधर से उधर, हर जगह पे उसको तलाश करके कहीं न कहीं मिल जाएगा, किधर न किधर मिलेगा। वो बात अगर किसी और के कान पे पहुंच गई तो वो भी उसके पे सोचेगा। मतलब ये है तुम्हारे दीन का, तुम्हें भेजा ही इसलिए गया है कि तू इन हकीकतों को जाहिर करते रहा। नहीं, अगर नहीं करोगे, ये मौका गंवा दोगे 365 दिन। और 11 जुलाई 1983 तक अगर कोई नौजवान या किसी ने इस काम के लिए अपने आप को जागृत में नहीं रखा, तो पता है पीर सदरुद्दीन ने कह दिया, हाँ ये हो जाएगा काम, हम नहीं करेंगे तो मलाइक करेंगे, हम नहीं करेंगे तो फरिश्ते करेंगे। उसने कहा है कि जुग में फिरे शाहजी मुनेरी, शाह पीर गति घर वधाई, उसकी कोने कोने में मुनादी होगी, आवाज फिर जाएगा, एक एक आदमी उसको पहचानेगा। आज इस हकीकत के लिए वो काम करो, ऐसे फंक्शन करो, ऐसी गैदरिंग रखो और ऐसे तुम अपने पास प्रोग्राम बनाओ, दुनिया देखे, दुनिया वाले आए, दुनिया को पता चले कि हम कौन हैं, हमारा दीन क्या है, हमारा ईमान क्या है, हम किस हकीकत को मानते हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। अगर ये एक बात हो गई, दीन अगर कायम हो गया, वल्लज़ीन जाहिदू फीना लनहदियनहुम सुबुलना इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। खुदा ने फैसला कर दिया, तेरे दीन के खातिर जागोगे, दीन के खातिर मौके को हाथ से नहीं जाने दोगे, तो याद रखना खुदा तुम्हें एक एक कदम के ऊपर राह दिखाता जाएगा, रास्ता दिखाता जाएगा, तो कभी नहीं भटकोगे। और ये भी यकीन रख कि इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, हसीन आदमियों के साथ, हसीन कहते हैं ब्यूटीफुल, लेकिन ब्यूटीफुल इस चेहरे की ब्यूटी नहीं, क्योंकि इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सौरिकुम वला यंजुरु इला अजसामिकुम वला यंजुरु इला सौबिकुम वलाकिन्नल्लाह यंजुरु इला कुलूबिकुम। खुदा तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता कि तुम खूबसूरत हो या काले निगरू हो, खुदा तुम्हारे कपड़ों को नहीं देखता कि तुम बखमल पहन के आए हो, रेशम पहन के आए हो या काटन पहन के आए हो, खुदा तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता। वला यंजुरु इला अजसामिकुम, तुम्हारे जिस्म कमजोर हैं, दुबले हैं, पतले हैं या मोटे ताजे तकड़े, खुदा इनको नहीं देखता। वलाकिन्नल्लाह यंजुरु इला कुलूबिकुम, खुदा तुम्हारे दिलों को देखता है, क्या धड़कन हो रही है। इस धक धक में जो दिल तुम्हारा धड़कता रहता है, 1 मिनट में पता नहीं कितनी पंपिंग होती है इसमें,
اس میں کبھی آواز سنی کہ وہ کہتا ہے، اس نے کہا ہے کہ مجھے تم سوال کرو میں تمہیں جواب دوں؟ کس طریقے سے پتا ہے؟ اے رسول، لوگ آتے ہیں تیرے پاس کہتے ہیں کہ خدا کہاں ہے؟ اب واہ بھائی، خدا نے ہم کو بھیجا ادھر کہ ہم کو روشن کرے بندہ، اور ہم پوچھ رہے ہیں کہ خدا ہے کہاں؟ تو کہتے تھے کیوں خدا کو ڈھونڈے بندے، خدا ہے تیرے پاس ہے پاتا نہیں جو پھولوں میں باس، بھوکا مرگ ون میں پھرے کستوری اس کے پاس ہے پاتا نہیں پھر کے سونگے گاس۔ کتنی بڑی اچھی چیز ہے کہ کیوں اس کو ڈھونڈتے ہو؟ کیا وہ تجھ میں نہیں، وہ تیرے اندر ہے؟ لیکن اس طریقے سے سمجھ کہ جیسے پھولوں میں خوشبو ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں، ایک ایگزامپل دیے کہ مرگ ہرن کو کہتے ہیں کہ ہرن کے ناک میں کستوری کی خوشبو ہوتی ہے، لیکن اس کو خوشبو اپنے اندر سے آ رہی ہے، اپنی ناک سے آ رہی ہے، لیکن پھر بھی اس کو پتا نہیں کہ یہ چیز میرے اندر ہے، تو وہ جنگل کا چرتا گھاس جو ہے اس کو سونگتا ہے کہ یہ خوشبو کہاں، سونگتے زندگی چلی جاتی ہے اس کی۔ اے انسان، یہ سب چیزیں تیرے اندر ہے، جو کچھ تھا وہ تجھے بنا کے تجھے ایک قسم کی چانس دی گئی، ہر چیز میں دیکھنے کی کوشش کر۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی نے ایک چور کو دیکھا، دیکھو تو صحیح کہ انسانوں کی تھنکنگ کیا ہے، کبھی کہتے کہ اس نے ایسا نہیں کیا، کبھی کہتے کہ اس نے ایسا کر دیا، کبھی کہتے کہ یہ ایسا کر، ارے دوسروں سے تیرا مقصد کیا؟ تو اچھا ہے تو دنیا اچھی ہے، اپنے آپ کو اچھا ہی دیکھ، تو اس کائنات میں کوئی چیز تجھے بری نہیں دیکھنے میں آئے گی۔ یہ برائی جو دیکھنے میں آتی ہے نا، اور کسی کے عیب دیکھنے میں آتے ہیں نا، وہ یقین رکھنا کہ وہ عیب تمہارے اندر ہے، کیونکہ شاہ لطیف نے کہا ہے کہ کجی کان کمان ماں میاں مار ممو، منہ میں آئی تو متا تھی جو ہی نہ توکھے لگے، کہ مجھے تم مارنے کی کوشش کرتے ہو، دشمنی کرتے ہو میرے ساتھ، کہ میں نے کچھ تھوڑی ترقی کی تو حسد کی آگ میں جل کر تم نے کہا کہ یہ کیسے آگے بڑھے، تو تم نے مجھے تیر مارا، ہاں تم نے میرا نشانہ بنایا، لیکن کہتے تجھے پتا نہیں بیٹا، یہ جو نا تیر مجھے لگا رہے ہو یہ تجھے لگ جائے گا، کیونکہ میرے اندر تو بیٹھا، منہ میں آئی تو مطلب تم جو ہی نہ توکھے لگے، تو سوچ کہ میرے اندر تو ہے، یہ تیر مجھے نہیں لگے گا تجھے لگے گا۔ تو اس طرح سے ایک انسان جب ان حالتوں تو وہ سویا ہوا انسان ہے، وہ غفلتی انسان ہے جس میں جاگرت نہیں ہے، جاگنے والا ایسا نہیں، جاگنے والے وہ تھے جنہوں نے ہر حقیقت میں اچھائی دیکھی۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی نے چور کو دیکھا، ابھی چور تو سب اس کو برا کہتے، بولے بھائی یہ تو بات بہت، چور ہے، چوری کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، لیکن شاہ عبد اللطیف نے کہا جے بھائی پری ملا کہتے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں خدا کو ملوں، جے بھائی پری ملا تو سکھ چوراں کی دات، اگر تو چاہتے ہو کہ میں خدا کو ملوں تو چور جیسا بن جا۔ اب کیا سمجھا ہم نے، کون سی حقیقت سمجھا؟ خدا کو چور کبھی ملے، مار بھی تو ایسی کھائے گا ادھر روز حشر میں کہ ہنسروں سے مار مار کے ملائکہ اس کی چمڑی اتار دیں گے، ملا مولوی تو یہی بتاتے ہیں، ہاں؟ اور ظاہری ہے بھی ہے کیونکہ چوری گناہ ہے، لیکن مقصد تو دیکھو ایک انسان کا خیال اور ایک انسان کی جاگرت اور ایک انسان کا اچھا خاصا علم جو ہے جو اس کو آسمان سے ملتا ہے، کتنی بڑی حقیقت رکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ تمہارا دینا، ہاں، اور تمہارا بہت کچھ یہ مال تم اس کے پاس رکھ دو گے، کیا حاصل ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات اللہ علیہ نے ایک دن فرمان کیا، مسلمانوں مجھے لڑائی پہ جانا ہے، مجھے لڑائی پہ جانا ہے، اور تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ لے آؤ۔ اب وہ پتنگ تھے، پروانی، ہاں، اڑنے جو پتنگ لڑکے اڑاتے وہ نہیں، لیکن جو آگ پہ جلتے ہیں نا پروانے، یہ پروانے تھے، یہ پتنگ تھے جو آگ کی روشنی میں گل کر ختم ہو جاتا ہے۔ مولانا رومی نے فرمایا کہ بھنوڑا آیا پتنگوں کے پاس، کالا جو اڑتا ہے نا بھون بھون کر کے، وہ آیا کہ پتنگوں یار میں تمہارے مافک اڑتا ہوں، مجھے اپنے گروپ میں جمع کرو، شامل کرو، اپنی محفل میں شامل کرو۔ حاضر بابا، اگر تو ہمارے گروپ میں آنا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم، ہماری خوش قسمتی ہے، ہاں؟ لیکن پہلے یہ کام کرو، جاؤ دیکھ کے آؤ کہ شہر کی بازاروں کی بتیاں جلی ہیں، سورج غروب ہو گیا تھا، اندھیرا ہو گیا تھا، وہ اڑا بھوں بھوں کر کے اڑ کے، مولانا رومی نے لکھا کہ گیا شہر میں تو بتیاں جل چکی تھی کیونکہ اندھیرا تھا،
شہر کی لائٹیں جل چکی تھی، وہ دیکھ کے دور سے پھر واپس بھاگا، واپس آیا تو بولتا ہے پتنگوں کو کہ یار بتیاں سب جل گئی ہے، تم کیوں ادھر ہو؟ تو بولے کہ دوست بات تو سن، تو پتنگ نہیں بن سکتا۔ بولے کیوں بھائی؟ تم نے کام کیا کہا اور میں دیکھ کر آیا۔ بولے جو پتنگ اگر تم ہوتے نا، تمہیں یہ دل سے، تیرے آتما سے، انتکرن سے اگر یہ آواز نکلتی نا تو بتیاں دیکھ کر واپس نہیں آتے، جل کر مر جاتے ادھر، لیکن تم واپس آئے تو پتنگ نہیں ہے۔ ہاں؟ تو کہتے کہ اسی طرح سے تم وہاں جاؤ یا ادھر آؤ، اس طرف رہو یا اس طرف رہو، تم نے ہر حقیقت کو اپنے ہاتھ میں پکڑا ہے، لیکن پتنگ بن کر اگر اس روشنی کے اوپر تم کو قربان ہونے کی تمنا ہے تو ایک بار تم قربان ہوگے، پھر تجھے کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی جس میں 5 چیزیں خدا نے بتائی ہے۔ کہتے ہیں کہ پریکشا آتی ہے تمہارے اوپر، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تمہارے اوپر کسی اچھی چیز کو روشن کرنے کے لیے، اپنے اوپر بلیسنگز حاصل کرنے کے لیے، اپنے کو خوشحال اور مست رکھنے کے لیے، پیس میں زندگی گزارنے کے لیے خدا کی پریکشا آتی ہے، امتحان آتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، جس انسان کو میں آزماتا ہوں، جس کی میں پریکشا لیتا ہوں، پہلے اس کو ڈراتا ہوں، ایسا ڈراتا ہوں اس کو، ہر حقیقت میں اس کو ڈر لگتا ہے کہ ایسا ہو کہ یہ ڈر کر مجھے چھوڑ کے بھاگ جائے، بہت دور بھاگ جائے، تو پتہ چل جائے گا کہ اس کا ایمان کیا ہے، پتہ چل جائے گا کہ اس کا عشق کیا ہے، اس کی محبت کیا ہے، کیا اس کی محبت خالی کھانے پینے کی تھی؟ ہاں؟ یہ ہے پہلی چیز جو انسان کو ڈر آتا ہے کسی چیز، یہ اتنا بڑا پلان ہے، یہ ہو سکے گا یا نہیں۔ لیکن 1956 کے اندر میرے گاؤں میں پرنس علی شاہ جبی میرے گاؤں سندھ کے سلطان آباد کے جماعت خانے کی اوپننگ سیریمنی کرنے آئے تھے۔ ہاں، تو پہلے یہ بات کہی گئی تھی کہ پرنس صاحب کو کہ یا 2.5 لاکھ کی یہ اسکیم جو بتائی گئی ہے کھیڑوت لوگ نہیں بھر سکیں گے، تو پرنس صاحب نے اس وقت نیپولین بوناپارٹ کے ورڈ جو تھے وہ استعمال کیے تھے کہ امپاسبل ورڈ از ناٹ ریٹن ان دا ڈکشنری آف اسماعیلی، تمہاری ڈکشنری میں ناممکن کا لفظ لکھا ہوا نہیں ہے، تم کیسے کسی چیز کو ناممکن کہتے ہو؟ مانا تو ڈر گئے ایک چیز سے، وَلَنَبْلُوَنَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، میں نے خوف دیا اس کو، وہ خوف سے ڈر کر بھاگ گئے۔ رومی نے ایک اچھا مثال دیا ہے، او سلور جوبلی کا سال گزارنے والے، تو پتنگ ہو، تو پروانے ہو، تجھے امام زمان نے ایک موقع دیا ہے، تجھے ایک چانس دی ہے، اور تیرا کام ہے کہ اس راستے پہ اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ یہ مت سوچو کہ یہاں جو کچھ دیں گے تو بہت بڑا کچھ مشاہدہ ہوگا اور بہت بڑی کچھ حقیقت ہوگی، نہیں، یہ تمہارا دینا ادھر کچھ کام نہیں کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں آپ نے پڑھا ہے نا کہ موسیٰ پیغمبر نے خدا کی مہمانی کی تھی، 6 مہینے کا پکایا ہوا کھانا مچھلی نے 1 گرام میں کھا لیا، پھر خدا کو پکارا کہ خدا گناہ میں نے کیا کیا ہے؟ بولے کیوں؟ بولے پہلے 3 نوالا دیتے تھے، آج 1 نوالا دیا ہے، تو بولے یہ آج موسیٰ نے دیا ہے تمہیں، میں نے نہیں دیا ہے، ہاں تو کیا دو گے اس کو؟ تو دو گے اس کو نہیں۔ تو رومی نے ایک مثال دی ہے کہ مجنو جب لیلا کے پاس گیا مصر، بڑی اچھی مثال ہے، تو وہ بیچارہ لیلا کے گھر کے سامنے بہت دور کسی ڈیزرٹ میں جا کے بیٹھ گیا ریت میں۔ لیلا نے سوچا کہ یہ میری خاطر آیا ہے، ہاں یہ میرا پریمی ہے، تو چلو میرا بھی فرض ہے کہ میں بھی اس کی کچھ خاطر تواضع کروں، کچھ اس کو کھلاؤں پلاؤں۔ تو اپنی داسی کو روزانہ دودھ فرسٹ کلاس کو گرم کر کے اکاڑ کے اس میں پستہ بادام ڈال کے مصری ڈال کے داسی کو دیتی تھی کہ جاؤ جا کے مجنو کو دے کے آؤ، میرے لیے بیٹھا ہے بیچارہ بھوکا، اس کو کون کھلائے گا؟ وہ داسی روز وہ کٹورا وہ پیالہ لے کے دودھ کا آرام سے آتی تھی، تو بیچ میں کوئی اور مجنو بیٹھا تھا، ہاں اور مجنو بیچ میں بیٹھا تھا۔ یہ داسی کہاں جاتی ہے؟ کہ مجنو کو دودھ پلانے جاتی، کہ تو اندھی ہے، دیتی نہیں ہے کہ میں مجنو۔ اب اس بیچاری کو کیا پتا کہ مجنو کون ہوتا ہے؟ ہاں اس کو تو معلوم نہیں نا، وہ کیا پہچان تو وہی ہوتی ہے نا کہ لیلا کو ایک دن وقت کے خلیفے نے کہا کہ گفت لیلا را خلیفہ کات ہوئی تو کہ مجنو شد پریشانو گوی، کہ لیلا تو کالی ہے، تو سانولی ہے، تیرے اندر ہے کیا کہ مجنو پورے کا پورا پاگل ہو گیا ہے؟ جو ایک امیر کا بیٹا تھا، تو کہتی ہے کہ اے بادشاہ
اے دیدے مجنو گربودی ترا، ہاں اگر تجھے خدا نے نا مجنو کی آنکھیں دی ہوتی تو دونوں جان میرے اوپر قربان کر دیتے. مجنو نے تو خالی اپنی کایا دی ہے، لیکن تمہارے پاس وہ دید نہیں ہے، تمہارے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں. سرکار مولانا آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا، اماں جس پریم سے مجھے تم نے پہچانا ہے، جس ایمان سے تم کو شناخت ملی ہے، اور جو کچھ تم مجھے سمجھتے ہو، ماں باپ نے فرمایا دنیا کو کہو گے تو منصور کی مافک سولی پہ چڑھ جاؤ گے. طاقت ہے تو ضرور کہیں گے تو سب، لیکن پھر مثال یہی مولانا رومی کی آتی ہے. آج اس کام کے لیے قدم اٹھانا ہے. جاگرت اس کو کہا ہے پیر نے، جاگے سو جو رس میں پا کے رس پیدا کرنا ہے. دنیا کو ایک مرتبہ بھر دو نا، اسماعیلی بن کے، جن کے پاس ایک حقیقت ہے، اور حقیقت کو چھپانے سے نہیں لیکن حقیقت کو ظاہر کرنے سے مزہ آتا ہے. ایک رس گھولنا ہے پوری دنیا میں کہ دنیا اس میں سے تھوڑا بھی چکھے تو دنیا بھی تمہاری دیوانی بن جائے، دنیا بھی تمہارے پیچھے آ جائے. اور یہی حقیقت ہے جس حقیقت کے لیے سلور جبیلی کے منانے کا طریقہ اور اس کی سیریمنی ایک عجیب قسم سے سرکار مولانا حاضر امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ نے دی ہے. اس داسی بیچاری نے کٹورا دے دیا، وہ پیالہ دے دیا دودھ کا، وہ جو میرے جیسا مجنو بیچ میں بیٹھا تھا اس نے پی لیا، واپس گئی. 8 دن گزرے، 10 دن گزرے، 20 دن گزرے، 25 دن گزرے، مہینہ ہوا. تو مہینے کے بعد لیلا پوچھتی ہے کہ وہ داسی یہ جو دودھ اتنا بڑا، یہ مصری والا اور پستہ بادام والا، میرے خیال میں آپ کے بھی منہ میں پانی آ جائے گا یہ بات سننے سے کہ یہ جو تم پلاتی ہو میرے مجنو میں کوئی خون بنایا؟ ہاں ارے بولے لیلا کیا پوچھتے ہو، تو پادا ہو گیا، ایک دم سڑا تکڑا ہو گیا. پستہ بادام والا روز دودھ کا پیالہ پیتا ہے، آج یہ پیالہ وہی لے جاؤ لیکن اس میں چھری رکھ کے دی. اس کو کہو کہ تیری لیلا کو تیری خون کا ضرورت ہے، آج وہ بیمار پڑ گئی، اس کو تیرا خون چاہیے، بلڈ چاہیے. لے آئی پیالہ لے کے آئی. جب پیالہ تو اس نے لے لیا کہ اس کی تو آنکھیں بند تھی کہ پیالہ آ رہا ہے، اس کو پتا نہیں تھا کہ اس میں کیا مصیبت رکھی ہوئی ہے. لیکن جس وقت پیالہ ہاتھ میں اٹھایا تو کہتا ہے داسی کیا آج تم بھول گئے، تجھے ٹائم نہیں ملا کہ تم دودھ گرم کرو؟ بولی نہیں ایسی بات نہیں ہے مجنو صاحب، آج لیلا بیمار پڑ گئی ہے، وہ اس کا علاج ہی نہیں ہوتا. وہ بالکل ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں، علاج یہ ہے کہ تیرا خون اگر ہو تو وہ ٹھیک ہو جائے گی. اب لینے کے دینے پڑ گئے اس کو کہ اتنے دن تو وہ دودھ پیا ہے لیکن اب خون کون دے گا؟ ہاں تو کہتا ہے کہ وہ داسی ایک خون دینے والا مجنو وہ بیٹھا ہے سامنے، دیکھ میں دودھ پینے والا مجنو ہوں. دودھ پینے والے نہیں بنو، ہاں دودھ پینے والے نہیں بننے، خون دینے والے بننے. خون دینے والا خون دیتا ہے، وہ مر جاتا ہے، وہ پروانے کے مابق بتی کو دیکھتا، بجلی کو دیکھتا، شمع کو دیکھتا، شمع پہ اپنی جان دے دیتا ہے لیکن وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے. اسی طرح سے ان حقیقتوں پر سوچنے سمجھنے کے لیے دینداروں قدم اٹھانا ہے اس سال میں، تاکہ دنیا کو کچھ رس ملے. خالی دودھ پینے والے مجنو بن کر اور رات دن یہی خالی یالی کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے ہمیں قدم قدم پر سبق سکھایا ہے. ایک دشمن سے کس طریقے سے مخاطب ہونا چاہیے. تیرا دین، تیری حقیقت، تیری معرفت اور تیری یہ بہت بڑے میں بڑی گہرائی تجھے کیا کہتی ہے. تو ڈیپ ہے، تو اس مومن کی چوٹی پہ ہے، تو اس حقیقت پر ہے کہ جس کو کوئی نہیں پہنچتا. لیکن اس پہنچ کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اگر پہنچ گئے اس حقیقت پر تم جا کر تمہارے ہاتھ لگے تو دنیا ہے نا وہ تیرا مثال لے گی، تجھے سمجھے گی. مولا مرتضی علی لڑ رہے تھے ایک کافر کے ساتھ جو دشمن تھا، لیکن لڑتے لڑتے ایک دوسرے میں جب مقابلہ ہوا تو کافر کی تلوار ٹوٹ گئی. جب تلوار ٹوٹی تو کافر بہت بڑا ہوشیار تھا، کیونکہ لڑائی کا فن جاننے والے جو ہوتے ہیں وہ بہت، اس زمانے کی لڑائی ایسے تو بندوق گولے سے نہیں ہوتی تھی، تلوار سے آمنے سامنے لڑائی ہوتی تھی. اس لڑائی کے اندر جب تلوار ٹوٹی نا تو تلوار ٹوٹنے سے کافر نے کہا کہ علی تیری تلوار تو تھوڑی دیر دے دو. اب اس موقع پہ دشمن کا سامنا تھا. آج دنیا میں دوست بھی ہمارے سامنے، آج دشمن بھی ہمارے سامنے. دیندارو دوست کے ساتھ تو سب کوئی نیکی کرے گا، دوست کو تو سب کوئی چاہے گا، بھلائی
اور بھلی نیکی تو وہ ہے کہ کوئی دشمن کو اپنا بنائے. ہیں تم دشمن کو اپنا بناؤ تو تمہارا کمال دنیا میں دیکھنے میں آئے گا. جو لاسٹ ٹائم میں نے اسی جماعت خانے میں پڑھا تھا کہ زاہد کمال اس ترک سے ملتی ہے یہاں مراد دنیا جو چھوڑ دی تو عقبا بھی چھوڑ دے. یہی حقیقت ہے کہ دشمن کو تم کس طریقے سے اپنا بناؤ گے. ہاں یہ باتیں دنیا میں قائم رہے گی, کبھی جائے گی نہیں. دشمن نے سوال کیا, مولا علی نے تلوار دے دی, ذوالفقار پھینک دی اس کے سامنے, تلوار ہاتھ میں لے کے. اب مولا علی کے ہاتھ خالی اور دشمن کے ہاتھ میں تلوار آ گئی. تو کافر پوچھتا ہے علی یہ فن تجھے کس نے سکھایا؟ کیوں؟ یہ موقع جو ہے اس موقع کو کوئی ہاتھ سے نہیں چھوڑتا. میں پھر اپنے بنیاد پہ آتا ہوں, موقع پہ آتا ہوں. اس موقع کو کوئی ہاتھ سے نہیں چھوڑتا کہ میں تیرا دشمن تھا, ہمارا آمنے سامنے مقابلہ تھا, میری تلوار ٹوٹی, تجھے موقع ملا, تو ایک وار کرتا, میرا سر جو ہے وہ جدا ہو جاتا جسم سے, خلاص ہو جاتی بات, لڑائی کا فیصلہ ہو جاتا, تو جیت جاتا اور میں مر جاتا. تو یہ موقع تم نے ہاتھ سے کیوں گنوایا؟ مولا علی نے فرمایا کہ تم نے یہ موقع دیکھا لیکن میری نظروں نے اسی موقع سے دوسرا موقع دیکھا. وہ موقع تو نہیں جانتا. تجھے یہی موقع صرف جو تیری آنکھیں دیکھ رہی ہے یہ موقع تو مجھے بتا رہا ہے کہ علی تم نے یہ چانس کیوں چھوڑی, لیکن میں نے ایک اور چانس حاصل کی. بولے وہ کیا؟ ہاں وہ تجھے بتاتا ہوں. دیکھ تو میرا دشمن ہے, تو کافر ہے, اسلام کا دشمن ہے, میرا دشمن ہے, میری جان کا پیاسا ہے. مجھے پتا ہے, مجھے معلوم ہے کہ تلوار میں دوں گا تو مجھے مار دو گے. دشمن کو اپنا ہتھیار دے کر اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنا ہے. لیکن وہ کافر, تجھے معلوم ہے کہ میں نے موقع ہاتھ سے نہیں گنوایا, میں نے چانس نہیں چھوڑی, میں نے اس لیے تلوار تجھے دی ہے کہ میں علی مرتضی مشکل کشا ہوں, اور میری دربار سے آج دن تک کوئی بھی سوالی خالی نہیں گیا ہے. تم نے سوال کیا, میں نے تلوار تجھے دے دی. اگر تو میرے سر کا بھی سوال کرتا تو میں تجھے دے دیتا. وہ تو لڑائی تھی جو ہم دشمنی میں لڑ رہے تھے, مگر جس وقت تم نے مانگا اس وقت میرے اندر نے تقاضا کی کہ یہ سوالی ہے. تم بیکاری سوالی بن کر میرے پاس آئے, میں نے تجھے دے دیا. اور وہ دشمن تھا, کافر تھا. مولانا رومی نے لکھا کہ اسی وقت تلوار چھوڑ کے قدم پہ گرا ہے, ہاتھ جوڑ کر کلمہ پڑا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ اسی طریقے سے دشمن کو اپنا بنانے کے لیے ہم کو لیسن ملا ہے. اس لیے پیر نے فرمایا جاگتے رہو, کبھی کسی چیز سے وہ خوش نہیں ہوگا. ان حقیقتوں پر اگر تم نے قدم اٹھایا, تیری بڑائی اس کو پسند نہیں, ہاں, اور تیرا یہ تکبر اس کو پسند نہیں, تیری کسی ایک دوسرے کے ساتھ جو ان بناؤ ہے یہ اس کو پسند نہیں. تم ایک دوسرے کے ساتھ ملن کی کوشش کرو, تم آپس میں ملو. ایک پیر صدر جی نے 800 سال پہلے کہا تھا کہ ملو انے ملا وہ رسی کرو بلی کری کرو. مل تو ہم روز رہے ہیں لیکن اور کس کو ملانا ہے ہم کو. یہی بات ہے کہ دنیا کو بتانا ہے ہم کون ہیں, کس جگہ پہ رہیں. مسلمانوں, مجھے یہ چیز چاہیے جو میں لڑائی پہ جاؤں گا, تمہارے پاس جو بھی ہو وہ لے آؤ. سب پتن سے, سب پروانے سے, صبح سے مسجد نبوی میں لائن لگی ہے. لائن لگنے سے کوئی سونا لے آیا, کوئی چاندی لے آیا, کوئی اناج لے آیا, کوئی کھجوریں لے آیا. جس غریب کے پاس جو کچھ بھی تھا کہ ہمارے محبوب کا, ہمارے رسول اکرم کا یہ فرمان ہے, کیونکہ اس کو دین کے لیے ہماری چیزوں کی ضرورت پڑی ہے. ہماری چیزیں یہ فانی چیزیں, یہ دولت ہے, ہاں یہ آئی ہے چلی جائے گی. دنیا جس کو کہتے ہیں کہ جادو کا کھلونا ہے, مل جائے تو مٹی اور کھو جائے تو سونا. یہ اس طریقے کی حقیقت ہے. لیکن اس نے محبوب نے مانگا ہے اور وہ مانگ رہا ہے تو دو اس کو. سوامی باہر جوتا گھٹ ماہیں پائے, سوامی وس چھے گھٹ ماہیں جے مانگے تے آل سوامی نے بھائی پاچھوں مراکھی شکنائی. تو باہر دیکھتے ہو
دنیا میں دوڑتے ہو، لیکن وہ تیرے پاس جو کچھ وہ مانگتا ہے وہ اس کو دے دو۔ اس نے تم سے مانگا ہے کہ میں خوش ہوں گا۔ مفتی صاحب یہاں بیٹھے ہیں میرے سامنے، میں بھی اس وقت ڈیوٹی پہ تھا 1964 کے اندر، جب یہ چوکن برتھ ڈے حاضر امام کا ڈھاکہ میں منایا گیا تھا۔ ہاں، دو بزرگ بیٹھے ہیں اس وقت کے گواہ، مولانا حاضر امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے پیارے روحانی بچوں، آج تم اپنے امام کے جنم دن پہ، برتھ ڈے پہ کیا امام کو دے کر خوش کرو گے؟ یہ 700-800 سال کا پہلے کا فکشن کا کلام ہے۔ کیا دئی گرو کو سنتوشی ہے؟ کیسی تو چیزیں سیوا کا لفظ لکھا ہے۔ باپ نے فرمایا کہ آج تم اپنے روحانی پتا کے جنم دن پہ کیا دو گے؟ تو آپ نے فرمایا دیکھو، جماعت خانے میں ریگولر رہنا، حاضری اپنے ریگولر رکھنا، ہاں دعا کے ٹائم۔ آپ نے فرمایا تمہاری کریا کرم جو اس میں تم مضبوط رہنا، اور اپنا اتحاد اور محبت، اپنی یونٹی کبھی نہیں چھوڑنا۔ آپ نے فرمایا اگر یہ تم نے مجھے دیا تو یاد رکھنا کہ میں کیجیے سیوا کا لفظ لکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آج تم اپنے روحانی پتا کے جنم دن پہ کیا دو گے؟ تو آپ نے فرمایا دیکھو، جماعت خانے میں ریگولر رہنا، حاضری اپنے ریگولر رکھنا، ہاں دعا کے ٹائم۔ آپ نے فرمایا تمہاری کریا کرم جو اس میں تم مضبوط رہنا، اور اپنا اتحاد اور محبت، اپنی یونٹی کبھی نہیں چھوڑنا۔ آپ نے فرمایا اگر یہ تم نے مجھے دیا تو یاد رکھنا کہ میں یہ سمجھوں گا کہ میرے روحانی بچوں نے اپنے امام کو برتھ ڈے پہ تحفہ دے کر، پریزنٹ دے کے بہت خوش کیا ہے۔ اس کو پیسہ نہیں چاہیے، ہاں اس کو دولت نہیں چاہیے، اس نے مانگ کر لیا، یہ چیز کی ڈیمانڈ کی ہے ہم سے، اور اس نے خود کہا ہے کہ مجھے یہ تحفہ دو۔ آج سلور جوبیلی کا سال منانے والے آج امام کو کیا دینا ہے، کیا اس کے قدم پہ رکھنا ہے؟ صبح سے لائن لگی ہے مسجد نبوی کے اوپر، اور ڈھیر لگ گئے شام تک، بڑے ڈھیر، کہیں سونے کا ڈھیر ہے، کہیں چاندی کا ڈھیر ہے، کہیں جو کا ڈھیر پڑا ہے، کہیں کیا چیزیں ہیں، کوئی کسی کے پاس ہیرے جواہر تھے جو بڑے تھے اس وقت، وہ لے آئے، جو کچھ جس کے پاس تھا وہ گھر کو جھاڑو دے کے پورے کا پورا گھر صاف کر کے لے آئے تھے کہ ہمارے محبوب کو ضرورت ہے۔ لیکن اس کو ضرورت کیا، کس چیز کی ضرورت ہے؟ شام ہوئی ہے، رسول اللہ دعا دینے کے لیے آئے کہ اب انہوں نے دیا، یہ جو لے آئے سارے مال کا جائزہ لیا، یہ سونا ہے، چاندی ہے، جو ہے، بڑی اچھی اچھی چیزیں پڑی، بیٹھے اب ان کو دعا دی، کیونکہ خدا نے قرآن میں فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ وتطہرہم وتزکیہم وصلوا علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ ان کا مال جب تم لیتے ہو تو یہ مال تم لو، اے رسول، خدا رسول کو فرماتے ہیں کہ ان کا پیسہ، ان کا مال تم لو، اس لیے کہ ان کے مال کو تم پاک کرتے ہو، ان کے مال کو تم بہت ہی اچھا صاف ستھرا بناتے ہو، پھر جب یہ مال یہ تجھے دے، پیسے تجھے دے، یا یہ اپنی قربانی تیرے پاس لے آئیں تو تو ان کو دعا دے دو، وَتُطَيْرُ وَتُزَكِّهِمْ وَصَلُّوا عَلَيْهِمْ، ان کے اوپر سلامتی بھیج، ان کے اوپر دعا بھیج، ان صلاتک سکن لہم۔ اے رسول، تیری جو دعا ہے نا یہ ان کو سکون پہنچائے گی۔ آج وہ کچھ کریں کہ اس کی ایسی دعا آ جائے کہ ہماری دنیا بھی آباد ہو جائے، ہمارا دین بھی آباد ہو جائے، لیکن وہ جو اس کی تمنا ہے، وہ جو وہ کچھ چاہتا ہے، اس کی چاہت کے مطابق کر کے دکھائیں۔ سریا کے اندر، شام کے اندر ایک اسماعیلی تھا، غریب تھا بیچارہ، وہ کیا کہ چھوٹا موٹا کام لکڑیاں چنتا تھا، کبھی مزدوری کرتا تھا، کبھی 5 آنے 8 آنے 10 آنے ملتے، 4 آدمی کھانے والے، میاں بیوی اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی، 14 سال کی بیٹی اور 16 سال کا بیٹا، 2 میاں بیوی۔ اچھا خاصا یہ کٹمب جو تھا غریبی میں گزارتا تھا، لیکن من میں یہ امید تھی کہ کاش اگر مجھے اتنا کچھ ملے نا کہ میں کہک نگری میں جا کے امام کا دیدار کروں۔ یہ ایک امید تھی، اس امید پہ انسان کی عمارت بندی ہوئی ہے، جو پیر صدر جی نے وچن دیا ہمیں کہ علی اللہ نیت مراد قبول۔ کیا نیت لے کر آئے ہو؟
तेरी नीयत में क्या है? जैसी नीयत वैसी मुराद। जो कुछ होगा दिल में वो सुन रहा है। कहते हैं कि क्यों खुदा को कहते हैं कि नहीं, मस्जिद चढ़कर मुल्ला पुकारे, क्या खुदा बहरा है? मस्जिद चढ़कर मुल्ला पुकारे, क्या खुदा बहरा है? कीड़ी के पांव झांझर बजता वो भी खुदा सुनता है। कि ये बड़ा आवाज सुनने वाला नहीं, लेकिन वो जो कीड़ी मकोड़ी के पांव का आवाज है वो भी सुनता है। तो वो सुनता सिर्फ तेरे दिलों के नीयत की आवाज, क्योंकि इन्नल्लाह, मैंने ये हदीस कुदसी बताई, ला यंजुरु इला सूरिकुम वला यंजुरु इला सौबिकुम वला यंजुरु इला अजसामिकुम वलाकिन अल्लाह यंजुरु इला कुलूबिकुम। जिस्मों को नहीं देखता, सूरतों को नहीं देखता, कपड़ों को नहीं देखता, लेकिन तुम्हारे दिल की नीयत को देखता है कि तेरी नीयत क्या है, किस नीयत से आते हो। ओ ये नीयत एक बहुत इंसान को आगे बढ़ा देती है। ये नीयत रखे वो लकड़ियां चुनता था, मजदूरी करता था, सब करता, लेकिन उम्मीद ये थी कि उस मौला को मिलूं, वो जो कहे उसका कहा मानूं, उसका कहा करूं, लेकिन एक मर्तबा उसके पास जाऊं। लेकिन महीनों का सफर था। सफर तो पैदल करे, पांव से चलकर जाऊंगा, परवाह नहीं, लेकिन इतना तो हो कि मैं थोड़ा सा उसके दरबार में यदि जाऊं तो अपना खाने के लिए तो रास्ते में मेरे पास बचा होना चाहिए। पाई पाई करके उसने बचाई, एक एक पाई। ये उनके आंसू गिरते थे, आंसू जो अपने बच्चों के पेट से बचाकर उस गरीबी यानी के कमाई में से बचा के रखा। एक दिन आया, बीवी को बोलता है, बीवी ये जिंदगी से ये उम्मीद थी मेरी, आज इतना है कि मैं इस सफर में पैदल जा सकता हूँ और थोड़ा सा खा सकता हूँ, इतना मेरे पास है, तो इजाजत देती है। तो बीवी कहती है कि इतनी नेक उम्मीद पे कौन मना करेगा, जाओ। इन बच्चों का क्या होगा बीवी, इनके लिए मैं फेंकूं, तुम चले जाओगे तो इनको मैं खिलाऊं, कोई परवाह नहीं है। खुदा जिसने पैदा किया है, पीर माँ बाप ने फरमाया है कि जिन्हीं एता सब घड़िया घाट, तो क्यों छोड़े तुझे खाने मार, वो तुझे छोड़ देगा। भरोसा नहीं है तुझे कि जिसने तुझे पैदा किया, 9 महीने तक माँ के पेट में रखा और फिर दुनिया में आए, उसने तुम्हें हर हवा से बचाया, हर गर्मी से बचाया, हर सर्दी से बचाया, हर हकीकत पे तेरा निगहबान हुआ। वो तुझे निवाले के लिए छोड़ देगा कि ताहिर लाउती, इस रिज़्क़ से तो मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो, परवाज में कोताही। जो मंजिल तुझे हासिल करनी है, इस मंजिल के अगर विंग्स कट जाते हैं तो उस निवाले को हराम कह दो। यार को जो चीज पसंद आती है वो तेरे ऊपर कैसे वो जचेगी, वो तेरे ऊपर अच्छी नहीं लगेगी। कराची का एक बुजुर्ग मुझे याद आ गया इस वक्त पे, बच्चा भगत था। हाँ, वो जिंदड़े जैसा आदमी था, सारा सफेद जिस्म का, जो बाल भी सफेद होते हैं, बहुत ही कम देखता था, लेकिन भगत था बड़ा। हाँ, इतना भगत था, इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि की तशरीफ हुई तो ये जिंदगी में पहली मर्तबा नया कपड़ा बना के, लट्ठे का 999 का इंग्लैंड का लट्ठा आता था, हाँ, उसका कपड़ा बना के कुर्ता और पाजामा पहन के इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह के पास टेकरी के ऊपर गया। बड़ा भगत था। पहले जब भी कपड़ा पहनता था तो बहुत ही सादा सुदा बना के धो के पानी से पहनता और फिर वो फट जाते थे, गरीब था बेचारा। उस दिन कपड़ा नया पहन कर गया, दूसरे लोग जमात भी थी, मुखी कामड़ी। तो माँ बाप ने फरमाया कि बच्चा भगत, अरे बच्चा भगत, आज तुम मुझे बहुत अच्छा लग रहे हो। सर क्यों मौला, इतने दिन तक अच्छा नहीं था, आज अच्छा लग रहा। बोले नहीं बच्चा भगत, ऐसा नहीं है, आज तुमने कपड़े बहुत अच्छे पहने हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, बात तो सुन ली। वहां से वापस आया, शाम को जब दुआ का टाइम हुआ ना, तो वही कपड़े का जोड़ा लपेट के थाली में रख के सीधा गार्डन जमात खाने के पास है। अरे तो मुखी कहता है, उसके यार दोस्त कहते हैं कि बच्चा भगत, यार सारी जिंदगी तुमने पुराने कपड़े पहने और तुमने फटे टूटे पहने, आज तुमने ये, हमने आपको पहली मर्तबा देखा है कि तुमने अच्छे कपड़े पहने और ये तुम लेके आए हैं। बोलता है यार ये भी मौका है, मौके को हाथ से जाना नहीं चाहिए, ये भी मौका है। बोले इसमें क्या मौका है कि तुमने वो कपड़े जो आज पहने वो आज ही ले आओ। बोले यार ये भी मौका है। बोले वो कैसे? बोले जो चीज मेरे यार को पसंद आई ना वो मेरे ऊपर हराम है, नहीं पहनूंगा मैं। उसने कहा कि बच्चा भगत तेरा लिबास मुझे पसंद है, ये उसका हो गया।
मौके को मैं हाथ से जाने कैसे दूं, मेरे लिए यही है जो मैं पहनता हूं। तो आए हो, तेरे पास फिर पीरने का है कि भूखा भूखा कर जग दिखाए, हया शर्म तुझे लाज ना है? कितना बड़ा कलाम कहा है, देखो तो सही, कि तुझे लाज नहीं आती, हया शर्म नहीं आती कि भूखा भूखा कर जग दिखाए। दुनिया को कहते कि मैं भूखा खाली पेट के लिए करता नहीं, इस पेट के पीछे और कई पेट हैं जिनको तुझे भरना है, और उन पेटों को जब भी भरोगे उनसे कुछ दुआ निकलेगी। हाँ, अगर नहीं तो फिर नेगेटिव पोज हो जाएगा कि तुलसी आह गरीब की कभी न खाली जाए, मुए ढोर के चाम से लोहा भस्म हो जाए। एक मोए ढोर का, गाय का या बैल का जो चमड़ा होता है ना, उसमें से धौनी बनाते लोहार लोग, जिसमें लोहा गर्म करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी खराब है कि उस धौनी की वो मोए ढोर का चाम है, लेकिन उससे लोहा भी जलकर राख हो जाता है, पानी हो जाता है। कभी ऐसा नहीं करना। तो फिर ऐसे पेट तुझे पालने हैं जिन पेटों से दुआ निकले, और उन दुआ का नतीजा तुझे नहीं लेकिन कई जनरेशनों को मिलेगा, और इससे तेरी दुनिया का कौना कौना जो है वो रोशन। ये सब हकीकत एक बहुत चीजें, एक नहीं, मगर जो जो कुछ इस रास्ते में आ रहा है उसको मैं क्लियर करता जाऊं ताकि बहुत अच्छा है। बीवी, खुदा ने तुझे इतना बड़ा ईमान दिया है तो मैं रास्ते से जाता हूं। बड़ी मेहनत के बाद, सालों की कमाई के बाद, तकरीबन इस वक्त इसकी 50 साल के 45 साल के करीब उम्र हुई थी कि जब से होश संभाला कि तमन्ना रखी थी, नेक नीयत रखी थी, मुराद इसकी पूरी आज होती है। सफर पे निकलते चला, महीने का सफर पूरा किया, पूरा करके जब तहत नगरी पहुंचा है तो सीढ़ियां अंदर हवेली में, नीचे एक पगथिये पे बैठ गया। मौला बापा आएगा, मैं आया हूं, उसको पता है। सुबह से लेके शाम हो गई, नहीं दिल में सोचता है, अरे मेरे यार इतनी बड़ी तकलीफ मैंने की, तू यहां बैठा है और आता नहीं। सारी रात गुजर गई, नहीं आए। सुबह को फिर सोचता है, चलो आज आ जाएंगे। दूसरा दिन भी गुजर गए, नहीं आए। खेल तो देखो, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, के डर के भाग जाए, छोड़ के चला जाए मुझे। मैं जब भी किसी को अपनाता हूं ना, ये खुदा का कलाम है, मैं जब भी किसी को अपनाता हूं तो उसको पहले डराता हूं, डर के मारे भाग के चला जाए। लेकिन खुदा ने फरमाया कि जब डर ने भी उसके ऊपर असर नहीं किया, वो डरा नहीं, बर्दाश्त किया, तो वलजू, मैं उसके ऊपर भूख नाजिल करता हूँ, भूखा रखता हूँ। भूख बहुत बुरी चीज है। हमारी सिंधी जबान में कहते हैं, अबा भूख बुछड़ो टोल जो दाना दीवाना करे। भूख ऐसी बुरी चीज है कि दाना एक इंटेलेक्चुअल इंसान को भी पागल बना देती है, ऐसी बुरी चीज है। फिर उसको भूखा रखता हूँ ताकि भूखा मर के मुझे छोड़ दे। ए मोला एतरो बदो कयो, एतरी बदी बंदगी कई, एतरा बदा सुजदा दिना, ये दुआ पड़ी, खाने आयो तो तभी तू मुखे भूखो रखे दो तो वो पची खानो करे कम। ये है खुदा का कलाम है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वलजू। डर से पार हो गया तो भूखा रखता हूं उसको। लेकिन भूख में भी कहता है कि यार तुमने पैदा किया है, तुमने भूखा रखा है, ये तेरा काम है। और इससे भी जब पार होता है, वह नक्सम मिनल अमवाल, मैं उसके माल में घाटा डालता हूं, नुकसान देता हूं। ये बहुत बड़ी फैक्ट्री, रात को आग लग गई, सुबह को राख हो गई। अमीर था, बादशाह था, फकीर हो गया। अरे ये मौला, ए तोखे एतिरो याद कयो सां, तोखे एतिरो ॾिनोसि, तो जो हेॾो फंड ॾिनोसि, फाड़ा ॾिनोसि, तो मुंहिंजी फैक्ट्री ॿारे गई। हाँ, ये मौके हैं कि अबा जे भाई प्री मिनात सिख चोरा की दात। एक खुदा को मिलना है, मौला को मिलना है, तो चोरों की आदत सीख, चोर बन जाओ। ये कहते चोर कैसे बनूं? बोले चोर ये नहीं कि दूसरों का माल उड़ा के चला जाए, लेकिन उसका एसेंस बताता है। एसेंस देखो, जे भाई प्री मिला सिख चोरा की दात, जागण जशन तिन खे सुख न सजाई रात, जे उझी आया त वाई कन न वात, जे सलीअ सूर्य चाढ़िया त बयान कन न बात,
توڑے کسن کات تب آہن سلن آم کے. کہ چور کی خالی یہ کہتے ہیں کہ چور ظاہر نظر سے تو چور جو ہے وہ گنہگار ہے، پاپی ہے، لیکن بولے اس میں جو گن اوگن ہے نا ان کو ذرا تبدیل کر کے گن میں تو لاؤ. ہاں جو اس میں نیگیٹو پوز ہیں ان کو ذرا پازیٹو میں تو لاؤ. کہ اس میں عادتیں تو دیکھو کیسی ہے کہ جاگن جشن تنکھے سکھ نہ سجائی رات. چور چوری پہ جائے گا ساری رات جاگے گا، ساری رات آنکھ بند نہیں ہوگی. ہاں ساری رات اس کو چین سکون نہیں ہوگا. ایک کہتے کہ یہ دنیا کے مال کے لیے جاگتا ہے سکون نہیں ہے، تو خدا کا مال لوٹنے کے لیے تو جاگ کے دیکھ تو پتہ چلے. اس میں تو ذرا اپنے آپ کو انوالو کر کے دیکھ. پھر وہ چور چوری کر کے آیا، جو اجھی بجھی آیا تو وائی کن نوات، جو کچھ مل گیا اگر پکڑا گیا تو بھی وہ زبان سے بتاتے نہیں کہ میں نے چوری کی ہے، سیکریٹ رکھتے. بولے او خدا کے راز کو بند مٹھی میں تو رکھ کر دیکھو، کبھی اپنے دل میں تو رکھ کے دیکھو. پھر جو سلی سوریہ چاریات بیان کرنا بات، اگر وہ کیس میں وہ پھانسی کے تختے پہ آ جاتے ہیں، پھانسی کی سزا آ جاتی، ججمنٹ آ گئی کہ یہ چور ہے یا اس نے برا کام کیا ہے، اس نے خون کیا ہے، تو اس کو پھانسی پہ چڑھا تو بھی بیان کرنا بات. تو وہاں بھی کہتے نہیں ہیں کہ ہم نے کوئی چوری کی ہے. توڑے کسن کات تب آہن سلن آم کے. اگر ان کو ذبح بھی کر دو گے تو بھی چور کسی کو کہے گا نہیں کہ میں چور ہوں. بولے خدا کے چور تو بن کر دیکھو. ایسی چیزیں اپنے اندر پیدا کر کے پھر دنیا کے اندر جا کے دیکھو تو پتا چلے. پھر کہو گے کہ نہیں میں اور کسی کو مارتا ہوں وہ تو میں خود ہوں. سب کچھ تو بن جائے گا. ہاں سب حقیقت تیرے اندر ہے. منصور کے یہ پاؤں کاٹے گئے تھے. منصور ان الحق الحلاج جو تھا اس کے بڑی بیچارے کو تکلیف دی گئی تھی کیونکہ اسماعیلی تھا، امام کا مرید تھا. بڑی تکلیف دی گئی، لیکن جس وقت اس کے پاؤں یہ نیچ سے کاٹے گئے گھٹنے سے تو ہنستا. یہ لوگ کہتے منصور یہ تو ہنستا ہے، یہ تیرے پاؤں کاٹے خون بہ رہا ہے. بولے ہاں. بولے مجھے اس لیے ہنسی آئی ہے کہ دوستو کہ تم نے میرے پاؤں کاٹ دیے. یہ وہ پاؤں تھے جس سے میں میری ماں کے گھر جاتا تھا، میں میرے بھائی کے گھر جاتا تھا، میں میرے باپ سے ملتا تھا، میں میرے دوست سے ملنے جاتا تھا، دنیا والوں سے ملنے جاتا تھا. یہ تو پاؤں تم نے کاٹ دیے. لیکن ان دو پاؤں کے علاوہ دو پاؤں اور ہیں جس سے میں روز عرش العظیم سے سیر کرتا ہوں، وہ تو کاٹ کے دکھاؤ تو پتا چلے. اس لیے مجھے ہنسی آتی ہے کہ تم دنیا والے تو یہ میرے پاؤں کاٹ سکتے ہو، وہ نہیں کاٹو گے. اس حقیقت پر انسان کی روشنی اور انسان کی منزل اور انسان کی جاگرت ہے. تو وہ جاگرت کس حقیقت سے ملتی، کیا دینے سے ملتی؟ خدا نے فرمایا پھر شکایت کرتا ہے کہ خدا اتنا بڑا یاد کیا تجھے اتنا بڑا دیا، یہ اتنا بڑا سارا فنڈ دیا، تم نے میری فیکٹری جلا دی، ابھی میں کیا کروں؟ ابھی تو بولے کہ چھوڑ کے چلا جائے. لیکن ایسے بھی ہیں جو یہ تیسرا نقصان بھی برداشت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں یار دیا بھی تم نے تھا، لے بھی تم نے لیا، آگ بھی یہ تیری مرضی سے لگی ہے، پرواہ نہیں. تو نقصم من الاموالی و انفس، پھر اس کو بیمار کرتا ہوں، اس کے جسم میں بیماری دیتا ہوں، اس کے نفس میں بیماری دیتا ہوں. ایسی بیماری دیتا ہوں کہ ایوب کے رونگٹے رونگٹے کے ایک ایک سوراخ میں کیڑا پڑا تھا. تاریخ پڑھیے، قرآن کا قول ہے. ایک ایک جسم کے سوراخ میں کیڑا پڑا تھا، لیکن یہ کیڑا جب نیچے زمین پہ گرتا تھا تو اٹھا کے پھر رکھتا تھا اپنے جسم پہ کہ تو میرے خدا کی امانت ہے، بھوکا مرے گا تو خدا مجھے نہیں چھوڑے گا. کتنی بڑی حد کی. خدا نے فرمایا یہاں بھی نہیں جھجکتے، خوف سے بھی نہیں ڈرے، بھوک سے بھی نہیں ڈرے، مال کے نقصان سے بھی نہیں ڈرے، بیماری سے بھی نہیں ڈرے. اور تو پھر وہ ثمراتی، میں ان کا ثمر تنگ کرتا ہوں. ثمر کہتے ہیں پھل کو. کھیتی باڑی کر کے جو پھل لاتے تھے اس وقت عربستان کا پوری زندگی کا دار و مدار جو تھا یہ ثمرات پہ تھا، پھل پہ تھا، باغوں پہ تھا، کھجور پہ تھا. بولے یہ سب کے سب سکھا کے نیست نابود کر دوں گا. تو پھر ڈر کے مجھے چھوڑ دے خدا. بولے یہ بہت اچھی بات یاد آ گئی. رسول اللہ نے اسلام سکھایا تو ایک آدمی نے کلمہ پڑھا. وہ اس کے پاس تقریباً 60-70 اونٹ تھے. اچھا خاصا پیسے والا آدمی تھا. 60-70 اونٹ تھے. تو جس دن کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے نماز سیکھا. نماز سیکھ کے جب گھر آیا اس کا کام یہ تھا کہ صبح کو اونٹ لے جائے اور چرا کے شام کو گھر لے آتا تھا. اس کی پوری ملکیت وہ اونٹ تھی. وہ پہلے دن نماز پڑھی
کلمہ پڑا اور صبح کو اونٹ لے گیا تو ایک اونٹنی مر گئی. دل میں سوچا کہ یہ اسلام اچھا رہا. دوسرا دن آیا تو دوسری مر گئی, تیسرا دن آیا تو تیسری مر گئی, ایسے 8-10 مر گئی. 8-10 دن تک تو بیچارہ چلا. یہ اسلام مجھے اچھا پلا کہ رسول تیرا کلمہ پڑھا, تیرے دین میں آیا تو میرا دیوالہ نکل گیا. پر لیکن 8-10 دن کے بعد ایک اونٹنی نے مستی کی. مستی کیا کہ وہ مست جب اونٹ ہوتا ہے دوڑتا ہے, بھاگتا ہے, اس کو کاٹنا, وہ اتنا اس کو ستایا, ان کے پیچھے دوڑ کے جب تھکا تو اس کو کہتا ہے کہ او اونٹنی, اے بابا ابھی سیدھی ہو جاؤ, نہیں تو بچھاتا ہوں مصلی, پڑھتا ہوں نماز, نکالتا ہوں تیرا سر, ختم ہو جاؤ گی. بولے ابھی مستی نہیں کر, نہیں تو چلی جاؤ گی یہاں سے. ہاں تو بولے اسی طرح سے سمجھنے کا پھر یہ نہیں ہے کہ ایک انسان نے جو کچھ بھی نقصان حاصل کیا, اس نقصان کو بھی وہ خدا کی طرف سے سمجھنے لگے کہ خدایا, لیکن اچھے طریقے سے, خدایا یہ تم نے مجھے پیدا کیا اور تم نے مجھے اس حالت میں رکھا ہے. یہ ایسا نہیں کہ میں نے تجھے قبول کیا اور تم نے میرے مال میں نقصان ڈالا, میں تجھے چھوڑ دوں. انتہا اس کی اس 5ویں حقیقت پہ آتی ہے کہ جب ثمر تنگ ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ثمر تنگ ہو گیا تو بھی وہ مجھے نہیں چھوڑتا. 5 چیزوں کی پریکشا میں جب پاس ہوا تو کہتے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اتنی بڑی مصیبت آنے کے بعد بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا, ایک خدا تیرے طرف سے آئے ہیں, تیرے طرف واپس جائیں گے. کیا کچھ اور بھی کچھ لینا ہے, اور کچھ ایگزام لینا, امتحان لینا, تیرے طرف سے آئے ہیں, تیرے طرف واپس جائیں گے. پھر خدا ان کو انعام دیتا ہے, پھر ان کی بخشش آتی ہے, پھر ان کو رتبہ ملتا ہے. درجہ بھی کیسا درجہ کہ اولئک علیہم الصلوات من ربہم, ان انسانوں کے اوپر خدا کی صلواتیں پڑی جاتی ہے جو صرف نبی اور امام پہ پڑی جاتی ہے. ایک قرآن کی آیت ہے کہ ایسے انسان جو اس وقت مضبوطی سے قدم جمانے والے, قدم کو پیچھے نہیں ہٹانا. سورہ تیجے رنمائے لڑے ان سر کپاوا جائے, پیچھو پگلو نہ دھرے. کبھی تمہارا پاؤں جو ہے وہ پیچھے نہ پھسلے. ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی صلواتیں آتی ہیں. اولئک علیہم الصلوات من ربہم, خدا تیرے رب کی طرف سے ان پہ صلواتیں اور بڑی بڑی رحمتیں آتی ہے. تیسرے دن کے بعد آقا شاہ خلیل اللہ شاہ داتار ماں باپ صلوات اللہ علیہ کا 45ویں امام کا زمانہ تھا, نیچے اترے ہیں. تیسرے دن پہ آ کر محمد سے ملے جو سریا سے چل کر آئے تھے, جس کے پاؤں سوج گئے تھے, 3 دن تک بھوکا بیٹھا تھا. ابھی اس کے پاس اتنے رہے ہیں کہ واپس جاؤں گا تو کس طریقے سے جاؤں گا, کیا کھا کے جاؤں گا. ہاں بھوکا پیاسا رو رہا ہے کہ یہاں آیا ہوں, یہاں بھی تم نہیں آئے, لیکن گھبرایا نہیں. اتنی بڑی تکلیف کے بعد بھی بیٹھا رہا. آقا شاہ خلیل اللہ شاہ داتار ماں باپ آئے. اب صلوات ہوتی ہے. اولئک علیہم الصلوات من ربہم, کیسے دعا ملتی ہے, سر پہ ہاتھ رکھ کے, پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے. مولا نے فرمایا محمد بہت دنوں کی تیری امید پوری ہوئی. ہاں خداوند, میں یہی چاہتا تھا اور مجھے بڑی تمنا تھی, بڑی امید تھی. محمد آج تیری امید پوری ہوئی. میں دعا کرتا ہوں, میں بہت تمہیں دعا دیتا ہوں, تیری فیملی کو, تیرے بچوں کو دعا دیتا ہوں. آمین خداوند. آمین کر کے جب باہر نکلنے کا تھا, حویلی کے گیٹ پر پہنچا تو ماں باپ نے آواز دی, محمد ادھر آئے. شاباش کھانا بنا, تم آئے. لیکن محمد دوسرے سال پھر میرے پاس آنا. کو پتا نہیں کہ یہ 45 سال کیسے نکلے ہیں اس کے, یہ معلوم نہیں تھا اس کو. محمد دوسرے سال پھر میرے پاس آنا. اپنے صاحب کو سب کچھ معلوم, آگڑ چکی تم کدھر جائے, کدھر جاؤ, سب کچھ جانتا ہے, دیکھتا ہے. او جیسے نا آج کل کمپیوٹر کے اندر ہر حقیقت جو ہے کمپیوٹرائز ہو جاتی ہے, یہ اس کے پاس سب ہے, خالی ٹک ٹک کرنا ہے اس کے لیے. ہاں سب چیز ظاہر ہو جائے گی, کوئی چیز چھپی نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ تو جگ کا داتا ہے, یہ سارے جہان کا مالک ہے. اس جہان کا نہیں لیکن اس جہان کا بھی مالک ہے. اس کے پاس سب کی پکچریں ہیں, اس کے پاس سب کی حقیقتیں, اس کے پاس ایک رتی جتنی چیز بھی خالی نہیں. محمد دوسری سال پھر آنا. آمین خدا. کہا نہیں کہ مولا 45 سال تک مر چکا ہوں, اس حالت پہ تو آیا ہوں اور ابھی اتنا نہیں ہے کہ گھر پہنچ سکوں, تو تم دوسرے سال کے لیے. لیکن محمد دیکھو جب بھی دوسرے سال میرے پاس آؤ نا,
इमाम की दरबार में खाली हाथ नहीं आया जाता, मेरे लिए कुछ लेकर आना। अरे वाह, हाँ? अब तो लेने के देने पड़ गए हैं कि आना भी और मेरे लिए कुछ लेके आना है। आमीन खुदावन। हाँ मोहम्मद देखो क्या लेकर आओगे, खुदावन क्या लेकर आओ। मन में कहता है कि मेरे पास है क्या कि तेरे पास ले आऊंगा। झोपड़ी है लकड़े की बनी हुई तनके की, उसको उठा के तो नहीं ले आऊंगा। बाकी घर में एक गोदड़ी या दो गोदड़ी होगी, जिसमें एक में बच्चे सोते हैं तो दूसरे में हम या बीवी सोते हैं। देगची भी एक होगी, दो नहीं होगी। क्या ले आऊंगा, क्या दे गुरु को संतोषी, कैसी से कीजिए से मौका देता। अब ये भी मौका था। मोहम्मद जब दूसरी साल आओ ने, 2 अलमास के मोती मेरे लिए ले आना, लाखों रुपए की कीमत है उनकी। अब ये बात ये थी कि अक्ल यहाँ काम करती थी, हाँ अक्ल ये काम करती थी, लेकिन एक किसी ने कहा है कि खिरद की गुत्थियां सुलझा चुका हूं। बहुत अकल को मैंने अपने ज़हन में रखा कि मैं बड़ा काबिल हूं, लेकिन मेरे मौला मुझे अहले जुनून बना दे, मुझे कोई ऐसी मस्ती दे कि मैं तेरे सामने जो कुछ हो वो हाँ कहता जाऊं, और करने वाला तू है, मैं नहीं। आमीन खुदावन। अब ये नहीं सोचता है कि ये लाखों रुपए के हीरे आएंगे कहां से, ये अलमास के 2 मोती। लेकिन मोहम्मद देखो, तुमने महीने में सफर तय किया, मैं दुआ करता हूं कि 3 दिन में पहुंच जाओगे। 3 दिन में पहुंच जाओगे। ये है उलाइक अलैहिमुस सलवातु मिर रब्बिहिम। अब उसकी रहमतें आती हैं। 1 महीने का सफर कट गया, माना कि उसकी जिंदगी के कितने अपराध कट गए। ये तो ये है, ये तो इसकी हकीकत करता हूं जो दोनों जहान का बादशाह जिसकी जुबली मना रहे हैं, लेकिन इसके जो भगत है ना, इसके जो गुलाम हैं, उसके लिए भी कहा है कि एक घड़ी आधी घड़ी और आधी की भी आध, तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। ये इसके जो साध है ना, भगत हैं, जो इसको मानने वाले, इसकी भक्ति करने वाले हैं, उसकी सोबत में कहते एक घड़ी दिन और रात में 64 घड़ियां होती है, 32 रात में 32 दिन में। हाँ, एक घड़ी रहो, अगर एक नहीं तो आधी घड़ी रहो, आधी नहीं तो चौथा हिस्सा 1/4 रहो। अगर ये तुम इसके साध के, इसके भगत की भी सोबत में रहे तो करोड़ों अपराध तेरे कट कर जमीन पे गिर जाएंगे। इतनी बड़ी ताकत रखने वाला है। लेकिन है सिर्फ ये अपने आप को तैयार रखना है, मस्ती में झूमना है और कुछ नहीं। 10 महीने के बाद बीवी को कहता है, बीवी बात तो सुन, 10 महीना बात नहीं किया तेरे साथ, ये मौला के पास फिर जाना है। माशाल्लाह, क्योंकि अभी इसको पता था कि 3 दिन में रास्ता कट जाएगा, क्योंकि अब उसको माल इतना जमा करना नहीं था। दुआ थी, रहमत थी। हाँ बेशक, लेकिन बीवी मौला बापा ने तोहफा मांगा है। क्या मांगा है? 2 अलमास के मोती मांगे। तो इतने दिन तक तुमने बात नहीं की, क्या बात करो? उसने कहा है हो जाएगा, कि उसकी मर्जी, उसकी इच्छा क्या है। तुलसी भगत कंजियां बजाते बजाते झनझना रास्ते पे जा रहा है। एक औरत रोती पीटती, ये बड़ा हशर करती हुई आ रही है। तुलसी ये ऐसा जा रहा है, वो ऐसा आ रही है। दोनों का आमना सामना हुआ तो उस औरत के सर पे हाथ रखे कहता है कि बेटी खुदा तेरा सुहाग सलामत रखे। तो कहती है कि सुहाग को मरे हुए तो 8 घंटे हुए हैं, उसके लिए तो रो कर आ रही हूँ। तुलसी तुम भी झूठ बोलना कभी से सीखे? बोले नहीं, तेरा सुहाग नहीं मरा है। अगर तेरा सुहाग मर जाता तो भगवान मेरी जबान से ये लफ्ज कभी नहीं निकालता। ये मेरा ईमान है कि ये लफ्ज जो निकाले उसने निकाले, मैंने नहीं निकाले। तेरा सुहाग नहीं मरा है। अरे वो लेकिन 8 घंटे हो गए, अभी तो उसको लकड़ियों पे रख के जला देंगे, खाक कर देंगे, चल उसके हड्डे भी जल जाएंगे। तुलसी कहते क्या हो, चल तुझे दिखाऊं। चलो घर आए, वही कन्या बज रही है, वही भजन हो रहा है। घर आए तो वो करवटे मोड़ कर उठ रहा है, इसका स्वाद। बोले कहाँ तेरा स्वाद मरा है? देख कि भगवान ने कहा तेरा स्वाद सलामत रहे, वो सलामत था, खाली तेरे देखने का फर्क था कि तेरा मियाँ मर गया था। ये बोले तो मर गया था, पता नहीं किसने इसको उठाया, ये भी मैं नहीं जानती। ये उसकी जबान के लफ्ज है। जो एक इंसान जब अपने आप को सही रखता है तो कहता है कि अब ये काम हमसे नहीं होगा। वो जवानों को मैं मुखातिब हूँ, लेकिन रखें उसके ऊपर। वो कहते थे ना बुजुर्ग, अब रख मौला थे, वो रखना उसके ऊपर है, काम वही करेगा, हमारा खाली जरिया है, हम खाली बीच में जरिया बनकर बनेंगे। लेकिन अभी अलमास के 2 मोती ये कहाँ से आएंगे? तो बीवी कहती है कोई फिक्र नहीं,
وہ جو ہے نا اپنے گاؤں میں جو یہودی ہے اس کے پاس ہیرے جواہر ہیں، پوچھو کوئی فکر نہیں. گیا یہودی کے پاس بڑے ساتھ سے، میرے مولا نے کہا ہے مل جائے گا، قرضے پہ ملے گا، چلو میں ساری زندگی اس کے پاس کماؤں گا. یہ ارادہ رکھ کے گیا کہ میں کماؤں گا، میری بیوی کمائے گی، میرے بچے دونوں کمائیں گے ساری زندگی، لیکن یہ 2 چیز میں لے کر مولا کے پاس ضرور جاؤں گا. یہودی کے پاس آیا تو کہتا ہے کہ مجھے 2 الماس کے موتی چاہیے. ہنستا ہے، بولتا ہے میاں بات تو سن، کھانے کے لیے روٹی نہیں ملتی ہے اور لاکھوں روپے کی بات کرتے ہو، کیا تجھے کوئی ہوش ہے یا نہیں؟ بولا ہوش میں آیا ہوں. بے ہوش ہو کر نہیں ہے، تجھے قیمت کیا چاہیے؟ تو بولے تیرے پاس کیا ہے، اولاد کیا ہے؟ تو بولے ایک بیٹا ہے 16 سال کا ہے، بیٹی ہے 14 سال کی. بولے دونوں کو گروی رکھ دو میرے پاس تو 2 الماس کے موتی دوں گا. ارے بولے یار اس میرے یار پہ تو یہ 2 بچے ہیں، لیکن ایسے لاکھ بھی ہوتے تو ایک ایک کر کے ذبح کر دیتا، ذبح کر دیتا، چھری پھیر دیتا. یہ تو تم اس کو گروی رکھتے ہو، قبول ہے، لیکن لکھ کر دو گے مجھے کہ آج کے بعد جب موتی تم لے جاؤ گے پھر یہ بچے ان میں تیرا کوئی واسطہ نہیں، ان کو میں بھوکا رکھوں، ان کو میں پیاسا رکھوں، ان کو میں مار دوں، ان کو میں کیا بھی کروں. ایگریمنٹ ہوا، لکھ کر دیا. دونوں جوان بچوں کو اس کے پاس رکھے اور خود امام کے پاس گیا. 3 دن میں پہنچا کہک نگری، جا کے بیٹھا ہے. امام اوپر سے نیچے اترا ہے، نیچے اترا. محمد تم آ گئے؟ ارے خداوند آ گئے. محمد تم واحدے کا بہت پکا ہے. خداوند آپ کا فرمان تھا، میں کیسا نہیں آتا، آپ کی اچھا تھی، آپ کی تمنا تھی، میں پہنچ گیا. محمد بہت اچھی بات ہے تم آ گئے، لیکن میرے لیے تحفہ لایا ہوں. وہ پوٹلی جو تھی نا، گودڑی جو بہت ہی پھٹی چکی، اس کی گانٹیں کھل کی، ان میں سے 2 الماس کے وہ موتی جو اپنے 2 بچے رکھ کر لے کے آیا تھا، 2 بچے رکھ کے لے کے آیا تھا، نکال کر دیا. ہاتھ میں لے کے موتی دے کے جو پٹکا ہے زمین کے پتھر پہ اور موتی کو ٹکڑے ٹکڑا سورج. ارے محمد، ارے میری دربار میں یہ تو جھوٹے موتی لے کر آیا، اب کہاں جائیں گے؟ کس حقیقت پر جائیں گے؟ کیا دیں گے اس کو؟ کیا چیز اس کو سکون پہنچاتی ہے؟ کیا اس کو سکھ دیتی ہے؟ کیسی سیوا اس کو؟ اتنی تکالیف کے بعد بھی، اتنی مشکلات کے بعد بھی وہ کہتا ہے کہ کیا سب کو دعا دینے کے لیے بیٹھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بولے کہ نہیں. تھوڑی دیر ہوئی ہے تو ایک غریب آدمی دروازے سے اندر آیا ہے، جس کے بال کھلے ہوئے، پاؤں ننگے، کپڑے پھٹے ہوئے، سارا پسینہ پسینہ، جیسے کوئی دور سے دوڑ کر سانس پھول رہی ہے، مٹھیاں دونوں بند ہیں. آ کر سامنے رسول اللہ کے کھڑا ہو گیا. یا رسول اللہ، آپ نے فرمان کیا تھا کہ جو کچھ ہو لے آؤ، مجھے مہم کے لیے چاہیے، لڑائی کے لیے چاہیے، دین کے لیے چاہیے، دھرم کے لیے چاہیے. یا رسول اللہ، میرے پاس جو کچھ بھی تھا، میری زندگی کی موڑی ان 2 مٹھیوں میں بند ہے جو میں لے آیا ہوں. یا رسول اللہ، میرے حالت کو مت دیکھ. روتا ہے، زار و قطار، مٹھیاں دونوں بند ہے. میں اپنی ساری زندگی کی پونجی رسول اللہ لے کر آیا ہوں، لیکن مجھے شرم آتی ہے کیونکہ تیرے سامنے سونے کے، چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. یہ میری چیزیں جو ہے نا، یہ بہت ناچیز ہے، بہت حقیر ہے، میں مٹھی نہیں کھولوں گا. رسول نے فرمایا کوئی پرواہ نہیں، تو لے آیا ہوں یا رسول اللہ. فرمان آپ نے کیا، جو کچھ میرے پاس تھا، بلکہ زندگی کا تو جو کچھ تھا، لیکن آج بھی صبح سے لے کے ابھی تک کا جو کچھ بھی تھا، دونوں میری مٹھی میں بند ہے. وہ لے کر آیا ہے، دربار پہ کھڑا ہے. او جیو جر بھائی اے پاول لیجے جے گھر او بھائے منہ اللہ تن یاریں امرا پوری بھلے پائی ہو جیو گرے بھائی جس رے اے گر کو لے کر آتے ہیں.
मुट्ठियां बंद है, आंखें बंद है, दिल भी बंद है, सब कुछ बंद करके इसके पास खड़े, लेकिन करते जो हैं वो सब इसके लिए करते हैं। अब कोई भी अपना क्वेश्चन नहीं होता है, अपना कोई बहस मुबाहिसा नहीं होता है। हीरे दोनों टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गए इसके सामने, जिसके लिए अपने कलेजे के टुकड़े रख कर आया था, लेकिन जबान से नहीं बोला कि खुदावन ये तो बहुत बड़े कीमती मोती थे, आप क्या कहते हो। नहीं, हाथ जोड़ता है, सामने खड़ा रहता है, साहेब तेरा सब करमज होवे, फजलज होवे, हम बंदो दो सारिया मया करो तो छूटिए, या अली आज तुम्हारी, या मौला आज तुम्हारी, महर करो मोरा साया, अली हम तेरे आधार। रो के गिर पड़ा जमीन पे, कदमों पे गिर पड़ा, रोता है, ए मौला मेरे से भूल हो गई, मेरे से खता हुई कि मैं तेरी दरबार में झूठी चीजें ले आया, मुझे माफ करना। ये एग्जाम की घड़ी है, यहाँ कोई हो न तो कह दे के ए मौला बापा ये तुमने तो तोड़ दिया, तुझे परवाह नहीं है, तेरे पास हीरे बहुत है, लेकिन मुझसे पूछो कि मैं ये कैसे लेकर आया था। लेकिन नहीं, ये नहीं बोला, उसको कहता है कि मेरे से भूल हो गई, तुमने परखा है, तुमने पहचाना है कि ये झूठे है, मेरे से भूल हुई, मुझे माफ कर दो। बड़ा रोया, हद से ज्यादा गिरयादारी की है कि भूल हुई, अभी मुझे माफ करो, मैंने सब कुछ छोड़ा, लेकिन तेरी दरबार में मैं ये झूठे मोती लेकर आया, मौला ये तो बहुत बड़ी बुरी बात हो गई, मुझे माफ करो। तभी ये दोनों हाथ खंबे पे लगे, शेर के हाथ में, इमाम के हाथ लगे, खुदाई हाथ आ गए। जब ये खुदाई हाथ इन खंबे पे आए, इसको उठाया, मोहम्मद तू बड़े सच्चार हो, तू परवाने हो, तू पतंग, तेरा ईमान कोई भी तूफान नहीं डगमगा सकेगा, कोई नहीं डोल सकेगा। मोहम्मद लेकिन बात तो सुन, तेरे बेटों को आज 5 दिन हुए हैं यहूदी के पास, 2 दिन तुमने पहले रखे थे और 3 दिन तेरे सफर में हुआ, चौथा दिन आज का 6 दिन हुए। 6 दिन के अंदर उस यहूदी ने उनको नहीं खाना दिया है, नहीं पानी दिया है, वो मर जाएंगे अभी। उनकी हालत बहुत सख्त नाजुक है। उन माँ से तो पूछो कि जिसने बच्चे को जन्म दिया है और जिसने 14 साल की बेटी और 16 साल के बेटे की माँ है, उसके तो 2 बच्चों को 6 दिन तक कोई भूखा प्यासा रखे। क्या उस बाप से तो पूछो कि तुम तो ये हालत, तेरी शफकत क्या कहेगी। मैं तो खाली बात कर रहा हूँ, मेरे पास तो खाली एक्शन है, मेरे पास वो एम्बिशन नहीं है, मेरे पास वो ममता नहीं है, मेरे पास वो शफकत नहीं है, मैंने तो खाली आपको एक्शन बता दिया। सोचे वो जिसके कलेजे के टुकड़े हैं, जिन्होंने अपने आप से उनको पैदा किया है, जो माँ और बाप बने हैं, उनको पता चलेगा। 6 दिन तक उन्होंने नहीं खाया है, नहीं पिया है। और फिर मोहम्मद बात तो सुन, तेरी बीवी वहां से गुजरी थी, खिड़की खुली हुई थी रूम की, वो दोनों भाई बहन इस ऐसी हालत में कि बहुत ही छोटा सा आवाज निकल रहा था। बहन ने कहा भाई को कि भाई अगर अभी कुछ वक्त तक पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। तो भाई कहता है कि बहन मुझे भी नहीं मिला तो मैं भी मर जाऊंगा। ये लफ्ज माँ ने कान से सुना, वो दौड़ के झोपड़ी तक नहीं पहुंची है मोहम्मद, वो वहां बेहोश होकर गिरी है जाके। अब मैं तुम्हें दुआ करता हूँ मोहम्मद, अभी देरी नहीं करो, ये 7 अलमास के मोती मैं तुझे देता हूँ, जाते पहले यहूदी के हाथ पे रखना, वो तुझे बच्चे दोनों दे देगा, जिस भी एग्रीमेंट पे दे ले लेना, उनको ले आओ अपने घर, क्योंकि वो लालची है। उलाइक अलैहिम सलवातु मिर रब्बिहिम, उन पे खुदा की सलवातें होती है। उलाइक हुमुल मुफलिहून, तहकीक वो कदम कदम पर जीतते जाते हैं, कभी नहीं हारते, वो एक एक कदम उनका बहुत अच्छा रहता है। मोती 7 अपने जुब्बे से निकाल कर दिया। मोहम्मद अभी 3 दिन नहीं, 1 दिन में पहुंच जाओगे। मैं दुआ करता हूँ तेरा सफर कट जाएगा, तेरा रास्ता कट जाएगा, तेरी मुश्किलें कट जाएगी, तू कोई दुखी नहीं होगा, तू जल्दी कर। 7 मोती को लिया है, सीधा आया, उसी दिन पे पहुंचता है और आके यहूदी के हाथ में कहता है कि मुझे मेरे बेटे चाहिए, कीमत क्या लोगे। बोले कीमत तुमने एग्रीमेंट लिख कर दिया है, तू नहीं दे सकोगे क्योंकि तेरे पास खाने के लिए रोटी करने वाला नहीं है। बोले मैं तुझे 7 अलमास का मोती दूं तो फिर तुम मुझे दोगे, वैसे ही जैसे तुमने दिए तो 2 दिया था, 5 अलमास के मोती, लाखों रुपए की मिल्कियत। बोले दूसरा एग्रीमेंट लिखना पड़ेगा। अरे क्या? बोले मरे होंगे तो भी तुम्हारे, बेहोश होंगे तो भी तुम्हारे, कमजोर होंगे तो भी तुम्हारे, जिस हालत में होंगे वो तुम्हारे। एक दूसरा एग्रीमेंट किया है मोहम्मद ने, गरीब ने
दूसरे एग्रीमेंट पे साइन किए कि मुझे मंजूर है। हाथ दिया, उधर गया तो दोनों बच्चे बेहोश पड़े। दोनों में सांस है, जो नली चल रही है, शाहरग चल रही है। एक को एक खंबे पे, दूसरे को दूसरे खंबे पे बिछाया। घर पे आया, इन दोनों को सुलाया तो उसकी बीवी तो पहले से बेहोश पड़ी थी। अब करे क्या, उसके पास था तो कुछ नहीं। हाँ, इनको सुला के बीवी की हालत देख करके वो बेहोश पड़ी है, ये बच्चे दो बेहोश पड़े हैं। दरवाजे की तरफ खाली नजर की है, आका खलीलुल्लाह का दातार माँ बाप सल्लल्लाहु अलैहि दरवाजे पे खड़े हैं। मोहम्मद, ये न्याज में ले आया हूं इनके लिए, ये अमृत धारा है, ये इनकी दवाई है। तुम मेरे आशिक हो, ये भी मेरे आशिक है। तुमने मेरे लिए किया, तुमने मुझे रोशन किया है, मेरी मोहब्बत में तुमने सब कुछ किया है, तो मरेंगे नहीं। इनको ये पिलाओ, मैं दुआ करता हूँ कि तुम बहुत बड़ा। और फिर ये दुआ और ये दवाई जो थी, उसने 2 साल के अंदर उस मोहम्मद को उसी मुकाबले का आदमी बनाया जो अलमास के मोती बेचता था। हाँ? वो इस हकीकत से इमाम की मोहब्बत रखनी है, इमाम को अया करना है और इस तरीके से कदम जमाना है कि कभी कोई भी चीज हमको डगमगा न सके। जिंदारो, ये मुट्ठियां बंद होनी चाहिए। हाँ, लेकर आओ और दो। लेकिन रसूल फरमाते हैं कि बेटा ये खोल दो जो कुछ तुमने लाया है। कहता है कि या रसूलल्लाह, मुझे इन चीजों की शर्म आती है, मैं मुट्ठियां नहीं खोलूंगा। तो मैं कहता हूँ कि खोलो। बोले नहीं खुलेगी, ये मेरी जिंदगी की पूंजी है जो